فیملی کے حوالے سے آپ کا کس طرح سے، آپ ماشاءاللہ کہ دینی گھرانے سے لگ رہے ہیں مجھے، اب چونکہ ابھی تعارف ہوا ہے تو آپ کے اخلاق سے اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے، چونکہ وہ آڈینس سے اگر آپ کا ایک اعتبار سے تعارف ہو جائے، انٹروڈکشن ہو جائے، تو کس طرح تعلق ہے ایک ڈاکٹر اپنے گھر میں کس طرح رہتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر بن کے رہتا ہے یا پھر گھر کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہیں جس طرح دوستی کا معاملہ یا تعلق ہوتا ہے اسی طرح سے بن کے رہتا ہے؟ اس حوالے سے ذرا۔ اصل میں میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میری والدہ وغیرہ جو ہے نا، وہ ہم لوگ بیسیکلی لیا سے ہیں. اچھا، ماشاء تو وہاں جماعت اسلامی کی کچھ خواتین تھیں، انہوں نے قرآن پڑھایا تھا، اور تفہیم القرآن میں نے بھی پڑھی ہے، میری والدہ مرحومہ نے انہوں نے بھی پڑھی. تو اس کے بعد پھر جب نشتر میں آئے تو اسلامی جمعیتی طلباء میں آ گئے، پھر آرمی میں چلے گئے. آرمی کا ماحول ڈیفرنٹ تھا، آرمی چھوڑ کر یہاں آئے تو پھر تنظیم اسلامی میں آ گئے. بلکہ یہ ہے کہ انسینٹیو زیادہ مجھے اپنی گھر والی سے ملا، کیونکہ وہ الہدا کی ممبر بن گئیں اور گھر میں دروس شروع ہو گئے. تو پہلے تو مجھے ذرا عجیب سے لگا، پھر ون ڈے آئی تھاٹ کہ بھئی مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو پھر میں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا ترجمہ، اور پھر مین وائل تنظیم جوائن کر لی. جب تنظیم جوائن کی تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ گیپ آ گیا، ہمیں کوئی مدرسین نہیں مل رہے تھے، کوئی سلسلہ ایسا ہو گیا. تو ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست تھے، مربی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، اپنا رو جمیل صاحب، انہوں نے مجھے پکڑ کے نہ بٹھا دیا. اور آپ اندازہ کریں کہ 5 سال تک میں ہفتے میں 4 دن درس دیتا تھا تفہیم القرآن کے اوپر. پھر اس کے بعد مجھے دورہ قرآن پہ ڈال دیا انہوں نے. تو اسی طرح میری مسز بھی اور میرے بچے بھی، مطلب ہے جو میرا بیٹا ENT اسپیشلسٹ ہے وہ بھی، اس سے بڑا بھی، بڑے ریجڈ قسم کے ریلیجس لوگ ہیں. انہوں نے، آپ اندازہ کریں کہ وہ دوسرا بیٹا جو ہے نا، اس کی مسز پردہ نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے کنونس کر کے، زبردستی نہیں، کنونس کر کے اس کو اتنا چینج کیا ہے کہ وہ کرتی ہے. اور اس کے بعد اس میں وہ ساری کی ساری دینی کتابیں انگلش، حالانکہ انگلش میڈیم تھی، تو ساری جو ہے نا یہ رحیق المختوم اور یہ مولانا شفیع صاحب کی جو کتاب ہے، ساری کی انگلش ٹرانسلیشنز جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں.